السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج دوسرا لیکچر ہے ریڈیو نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کا. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور کاپی پینسلز آپ نکال لیں. کوز واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے یو مسٹ بی ایبل ٹو رائٹ ڈاؤن دا نوٹس. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر شروع کریں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آئیں جو کہ ایکسپینشن آف ریڈیو ہے. دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریکیپ کریں گے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یو پیپل آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ جرنلسٹ. آپ لوگ صحافی بننے جا رہے ہیں. صحافی اب ایک بڑی وائڈ ٹرم ہو چکی ہے. کسی دور میں وہ صحافی اسے کہا جاتا تھا کہ جو صرف نیوز پیپر کے لیے کام کرتا تھا یا کسی میگزین کے لیے کام کرتا تھا. اینڈ دا جرنلسٹ یوز ٹو بی اٹیچڈ ود جسٹ رائٹنگ اسٹوریز. بٹ ناؤ وائس از دیئر، ناؤ ادر میڈیا از دیئر جسٹ لائک ٹی وی ہے، ریڈیو ہے. تو ہمارا بیسک کنسرن جو ہے وہ صحافت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ پروڈکشن کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے جتنا یہ آپ کی اسٹڈی ضروری ہے، جو ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ ریڈیو نیوز کیا ہے، ریڈیو پروڈکشن کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس کیا ہیں، نیوز کو گیدر کس طرح کرتے ہیں، ڈفرینٹ سورسز کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان پٹ ہوگا تو آپ لفظوں کو برتنا سیکھیں گے، لفظوں کے ساتھ آپ کھیلنا سیکھیں گے. آپ کو لفظ کی اہمیت کا پتہ چل سکے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کس لفظ کو کہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنی ریڈنگ ہیبٹ جو ہے اسے بہت زیادہ بڑھا لیجیے. آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے نیوز پیپر، تو آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے، اردو لٹریچر از ویری امپورٹنٹ. اٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان گیونگ یو اے کائنڈ آف ان پٹ فار رائٹنگ ڈاؤن ڈفرنٹ اسٹوریز. اس کے علاوہ انگلش کا لٹریچر ہے. لٹریچر واٹ ایور دا لینگویج از، ویدر از اردو اور از پنجابی اور از انگلش، یہ آپ کو بہت زیادہ ان پٹ دیتا ہے، بہت زیادہ مواد دیتا ہے، بہت زیادہ نالج دیتا ہے. اینڈ صحافی، وین وی سے صحافی اور وین وی سے جرنلسٹ، وی think that and we expect that the journalist knows a lot. اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. You people are special than any layman or any person who is in any other field. کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو انفارم کرنا ہے، لوگوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو جب تک آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوگا، اسپیسیفک نالج اباؤٹ ڈفرینٹ سبجیکٹس، تب تک آپ اپنے سننے والوں کو یا اپنے دیکھنے والوں کو یا اپنے پڑھنے والوں کو آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ یا انفارم نہیں کر سکیں گے. تو ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. بلکہ آج سے ہی آپ شروع کر دیجئے. ابھی مارکیٹ میں جائیے اس لیکچر کے بعد اور کوئی بہت اچھی سی 3-4 بکس جو ہیں وہ لے کر کے آئیے اور انہیں پڑھیے. ریڈنگ کو افیکٹو کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ ایک کتاب کو پڑھیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ایک شکایت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ دماغ سے غائب ہو جاتا ہے، یا ضرورت کے وقت ان کے جب وہ لکھ رہے ہیں یا جب وہ بول رہے ہیں تو ان کے وہ ذہن میں چیز نہیں آتی. اٹ مینس دیٹ نالج از دیئر بٹ دس از ناٹ ایکٹیو، رادر اٹ بیکمز dormant, it becomes passive in your mind. The need is to how to activate that very knowledge which you have gone through, which you have stored in your this hard disk that is called mind. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب کو پڑھیں، اس کے بعد ذہن میں سوچیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اس کا میٹر جو ہے وہ ڈسکس کریں. ڈسکشن از اے ویری افیکٹو وے ٹو کیپ نالج ریفریشڈ ان یور مائنڈ. پڑھنا بہت ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن، پچھلے لیکچر میں ایک تو ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. نیکسٹ 44 لیکچرز میں اس میں ہم نے ڈفرینٹ فارمیٹس کے بارے میں بات کی کہ پروڈکشن کے ڈفرینٹ فارمیٹس کیا ہوتے ہیں، نیوز کے بارے میں بات کی، رپورٹنگ کے بارے میں بات کی. اس کے علاوہ ہم نے ریڈیو کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا کہ ریڈیو کا آغاز کس طرح ہوا. ایز آئی ٹولڈ یو ان دا پریویس لیکچر دیٹ دیر واز اے سائنٹسٹ Hans Christian, who first thought that there are two things, electricity and magnet,
and both have got the same ability, the same characteristic, that is, the both either can repel any object or can attract any object. یہ ایک ایسی کامن خاصیت تھی ان دونوں چیزوں میں کہ سائنسدانوں نے کہا کہ اگر ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو بڑی حیران کن چیز جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں اور ہم بڑا کام کر سکتے ہیں ان دا فیلڈ آف کمیونیکیشن. انہوں نے جوڑ دیا. اس کے بعد پھر چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، جس طرح کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں تار والے ریڈیو تھے، ریڈیوز ود دا وائرز. پھر بعد میں مارکونی صاحب آئے جن کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل وی ہیو اسٹڈیڈ. اور ون انٹرسٹنگ تھنگ وچ فیسنیٹڈ می a lot, that was he was a son of Lon Moore. ایک مالی کا بیٹا تھا اور اس مالی کے بیٹے نے رہتی دنیا تک اپنا نام بھی زندہ کیا اور اپنے باپ کا نام بھی زندہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شعور ہے، جو عقل ہے، وہ کسی کی میراث نہیں ہے، وہ کسی بھی ذہن میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ایک چیز مارکونی نے وائرلیس ریڈیو سسٹم کا آغاز کیا. یہاں تک وی ہیو اسٹڈیڈ ان دا پریویس لیکچر. Today's lecture is based upon the expansion of the radio. ایجاد ہو گئی، اب ریڈیو کا سفر شروع ہو گیا ہے، ایک ایسا سفر کہ جو ابھی تک نہیں رکا اور یہ رکے گا بھی نہیں، کیونکہ the main thing, as I told you earlier, is the wish of a human being to reach to maximum number of people. تو maximum number of people تک پہنچنے کے لیے ریڈیو ایجاد ہو گیا. اس سے پہلے ٹیلی فون ایجاد ہو چکا تھا. اب جس کی ایکسپینشن آتی ہے، پٹسبرگ امریکہ میں ایک شہر ہے جہاں پہ 1920 میں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا کہ جس نے ریگولر بیسس کے اوپر اپنی نشریات جو تھیں وہ اپنے سننے والوں تک پہنچائیں. اس کے بعد 1922 میں BBC کا آغاز ہوا انگلینڈ میں. سب سے پہلے اس کا نام تھا برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی. 1922 میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور 1927 میں دا BBC which is I told you British Broadcasting Company was changed, replaced with British Broadcasting Corporation. BBC کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کا جو نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کے کورسپونڈنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ون آف دی موسٹ آرگنائزڈ ریڈیو نیٹ ورک دیٹ از کالڈ BBC. اس کی نشریات دنیا کی تقریباً ہر زبان میں جاری ہیں. اردو سروس اس کی ہے، ہندی سروس ہے، انگلش سروس ہے، پرتگیز سروس ہے. اس کے علاوہ تقریباً ایوری امپورٹنٹ لینگویج دے آر گیونگ انفارمیشن ٹو دا لسنرس. برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی کا آغاز ہوا، کچھ عرصہ گزرا تو دنیا نے ایک بہت ہولناک قسم کا منظر دیکھا جو کہ جاری رہا تقریباً فرام 1939 ٹو 1945. جی اسٹوڈنٹس، دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے. پہلی جنگ عظیم تک ریڈیو اتنا زیادہ ترقی یافتہ شکل میں نہیں تھا. صرف ایک ہی سورس تھا لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا، یا لوگوں کے پاس ایک ہی سورس تھا مختلف واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے. دیٹ واز نیوز پیپر. نیوز پیپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک دن کے بعد شائع ہوتا ہے، اپنے پڑھنے والوں تک ایک دن کے بعد پہنچتا ہے. تو جب تک نیوز پیپر پہنچتا ہے خبر کو آئے ہوئے ایٹ لیسٹ 2 3 4 5 یا میکسیمم 24 آورز گزر چکے ہوتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں لوگوں کو جنگ کے حالات کے بارے میں آگاہ رکھنے میں ریڈیو نے ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا. پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں. آن ون ہینڈ دیر ور الائڈ فورسز، آن دی ادر ہینڈ دیر ور ایکسس فورسز. الائڈ فورسز میں یورپ تھا، اس کے علاوہ سوویت یونین، USA، UK، فرانس، کینیڈا، انڈیا اور چائنا. دے ور آن ون سائڈ اینڈ آن دی ادر سائڈ ور ان ایکسس پاورز. جرمنی تھا، جاپان تھا، اس کے علاوہ اٹلی تھا، ہنگری تھا، فن لینڈ تھا، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوام اور ملک تھے. پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی.
دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی اور اسی جنگ میں 62 ملین پیپل ڈائڈ. لقمہ اجل بنے اراؤنڈ 60 اور 62 ملین پیپل. ان 62 ملین پیپل میں جو سویلینز تھے they were the 60% of the casualties. 60% were the civilians who died in that very great war. دوسری جنگ عظیم میں ریڈیو نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, ریڈیو کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا گیا لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے, ٹو بوسٹ اپ دا مورال آف دا نیشن اینڈ ٹو بوسٹ اپ دا مورال آف دی آرمی. ایک طرف چرچل تھے اور دوسری طرف ہٹلر, دونوں بلا کے خطیب تھے, بہت عبور حاصل تھا انہیں گفتگو پہ, اور جب وہ بات کرتے تھے ریڈیو پہ جب وہ پیغام بھیجتے تھے اپنی آرمیز کو, تو ان میں ایک نیا جوش, ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا تھا. چرچل کی ایک بہت مشہور تقریر ہے جو آپ کو میں اس کے جو لفظ ہیں, جس طرح کہ اس نے اپنی نیشن کا اور اپنے اس نے آرمی کا مورال بلند کیا. اٹ از اے ونڈرفل پیس آف اسپیچ which went on air in those days when World War II was in progress. Churchill said, "We shall go on the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender." Or students, they did not surrender. People, the nation with Churchill did not surrender, and everybody knows that Allied forces came out of World War victoriously. دوسرے جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک اہم باب دنیا کی ہسٹری کا ختم ہوا, لیکن اس وار سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور لوگوں کا شعور بیدار کرنے میں ریڈیو نے ایک اہم کردار ادا کیا. یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں امریکہ نے سب سے پہلے اٹامک بام کا ایکسپیریمنٹ کیا اینڈ ڈراپڈ 2 اٹامک بامز آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی. اس کے نتیجے میں ان دونوں شہروں میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ موت کا شکار ہوئے, اور اس کی ہولناکی اتنی پھیلی کہ اب تک وہاں پہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اٹامک بام کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں. کسی کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ نہیں ہیں, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, اینڈ دس از جسٹ بیکاز آف دوز 2 atomic bombs which were dropped by America on 2 cities of جاپان. ریڈیو نے لوگوں کو بتایا کہ جنگ کتنی خطرناک ہے, جنگ کے مختلف اثرات کیا ہوتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں. ایک طرف تو ایک پارٹی جو ہے وہ جیتتی ہے اور دوسری طرف ایک پارٹی ہارتی ہے, لیکن بھگتنا آنے والی نسلوں کو پڑتا ہے. جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان میں کیا ہوا. اس کے علاوہ 62 ملین پیپل ڈائڈ, اور ان 62 ملین پیپل میں سے جو 60% تھے وہ سویلینز تھے کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, لیکن انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ جنگ کا حصہ بنیں اور اپنی زندگیاں قربان کریں. اس سلسلے میں لوگوں میں شعور پیدا ہوتا چلا گیا, جس میں ریڈیو میں مختلف ڈسکشنز ہوئیں, مباحثے ہوئے, لوگوں نے سنے اور لوگ ایک نتیجے کے اوپر پہنچے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ وار ان دا ورلڈ, وی وانٹ پیس. دنیا میں پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا. یونائٹڈ نیشنز, جو دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری ویدر یونائٹڈ نیشنز گاٹ سکسیزفل in restoring and keeping peace in the world or not. Lekin the main thing was the intention. They were sincere people. They really wished to save this earth, the people of this universe, from the dangers of wars.
ریڈیو کا کردار آپ کو پتہ چلا کہ کتنا اہم ہے لوگوں کا شعور بیدار کرنے میں. بات ایکسپینشن کی ہو رہی تھی, بی بی سی بن گیا, ریڈیو نے کردار دوسری جنگ عظیم میں ادا کیا. اب ریڈیو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں آتا ہے. دا ایئر از 1926. 1920 میں امریکہ میں ریڈیو اسٹیشن پہلا بنا. 1922 میں انگلینڈ میں بی بی سی کا اجرا ہوا, اور کچھ ہی سالوں کے بعد بر صغیر میں ریڈیو کی نشریات کا آغاز ہوا. 1926 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنی. اٹ واز اے پرائیویٹ کمپنی. اس نے ایک پہلا ریڈیو اسٹیشن بامبے میں, جسے آج ممبئی کہتے ہیں, وہاں پہ قائم کیا. 23 جولائی 1927 کو پہلی نشریات کا آغاز ہوا بر صغیر میں بامبے سے. ونس اگین بر صغیر میں ریڈیو کا آغاز ہوتا ہے. 1926 میں ایک کمپنی آتی ہے جس کا نام میں نے بتایا آپ کو, انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی. اٹ واز سیٹ اپ ان سب کانٹیننٹ, اینڈ دا سیم کمپنی لانچڈ اٹس فرسٹ ریڈیو اسٹیشن ایٹ بامبے. 23 جولائی 1927 بامبے, the very first radio station in subcontinent. ایک سال کا وقت گزرتا ہے اور ریڈیو جو ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اس کا ایک سفر اور طے ہوتا ہے. لاہور میں ریڈیو اسٹیشن کو قائم کیا گیا ان 1928. ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے YMCA کی انارکلی کے ساتھ لاہور میں, جہاں پہ ریڈیو لاہور کی تجرباتی نشریات کا آغاز کیا گیا. یہ نشریات جاری رہیں تقریباً 2 ماہ. اس کے بعد یہ نشریات بند ہو گئیں. ان اپریل 1930 براڈ کاسٹنگ واز ٹیکن اوور بائی گورنمنٹ انڈر دی ٹائٹل آف انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس. اب سب کانٹیننٹ میں دیر واز نو اینی پرائیویٹ ریڈیو کمپنی, رادر دا براڈ کاسٹنگ افیئرز ور ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ. جنوری 1934 میں انڈین وائرلیس ٹیلی گرافی ایکٹ 1933 کیم انٹو فورس. 1933 میں یہ ایکٹ بنا تھا, انڈین وائرلیس ٹیلی گرافی ایکٹ, اور اسے 1934 میں انفورس کیا گیا. ہسٹری جاری ہے, ریڈیو ایکسپینڈ کر رہا ہے سب کانٹیننٹ میں. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی نو دیٹ ہسٹری از بٹ بورنگ ٹو سم پیپل, بٹ یو نو وداؤٹ ہسٹری وی ڈونٹ اسٹینڈ اینی ویئر. ہسٹری کے بارے میں جاننا, چاہے اپنے ملک کی ہسٹری ہو یا اپنے مذہب کی ہسٹری ہو یا کسی بھی انوینشن کی ہسٹری ہو, اسپیشلی دا تھنگز وی آر اٹیچڈ ود, ان کی ہسٹری کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا بورنگ ہے, لیکن کیا کیجیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جنوری 1935 میں پشاور میں ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا. یہ NWFP کی گورنمنٹ نے قائم کیا تھا, اور 250 واٹس کا ٹرانسمیٹر لگایا گیا جس نے اس لوکل ایریے کو کور کیا. ان جنوری 1936 ڈیلی ریڈیو اسٹیشن واز سیٹ اپ, اینڈ یو مسٹ بی سرپرائزڈ اینڈ مسٹ بی ہیپی ٹو نو دیٹ the very first station director of that radio was a Muslim. جی, A.S. بخاری براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک معتبر نام ہے. ان کے بغیر براڈ کاسٹنگ کی جو تاریخ ہے وہ نامکمل رہے گی اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے. A.S. بخاری کے بارے میں انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھیں گے اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. وہ دلی ریڈیو اسٹیشن کے سب سے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر بنے. جون 1936 میں Indian State Broadcasting Service was changed into All India Radio. 1936 میں All India Radio نے جو پہلے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کے نام سے اپنی نشریات لوگوں تک پہنچا رہی تھی, اب آل انڈیا ریڈیو کے نام سے اپنی نشریات کا آغاز کیا اس نے. ریڈیو اسٹیشن لاہور کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1928 میں ریڈیو اسٹیشن لاہور میں ایک تجرباتی بنیادوں کے اوپر ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا تھا. دسمبر 1937 کو ریڈیو لاہور نے اپنی باقاعدہ ریگولر ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کہ جو آج تک جاری ہے,
اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. The very first transmission from Lahore went on air in December 1937. 1939 کو ڈھاکہ میں ریڈیو اسٹیشن کھلتا ہے. 12 نومبر 1939 کو, this is very important date to remember, 12th November 1939, قائد اعظم محمد علی جناح, the founder of Pakistan, went on air for the very first time. He talked to people on radio from Bombay. It was Eid day, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو تہنیتی پیغام دیا, عید مبارک کہی, اور انہیں امید دلائی کہ بہت جلد ہم اپنے ایک علیحدہ وطن میں ہوں گے. جولائی 1942 کو پشاور ریڈیو اسٹیشن, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے قائم ہو چکا تھا, اس کی باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. Dear students, history never stops. The journey is going on. اسی ہسٹری میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن آتا ہے 3 جون 1947 کا. 3 جون 1947, قائد اعظم again goes on air and tells the people of subcontinent, the Muslims of subcontinent, that a separate homeland is going to be on the map of world very soon. قائد اعظم نے اپنی تاریخی تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کا ایک الگ وطن انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا. And now comes 14th of August 1947. This was the date and this was the day the Muslims of subcontinent had been waiting for very passionately. بہت قربانیاں دیں, بہت سزائیں کاٹیں, بہت کچھ کیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کر لیا, جس کی سب سے پہلے خبر جو ہے وہ 14 اگست 1947 کی صبح کو لوگوں نے سنی. پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے. This is the first news bulletin and it goes on air in the morning of August 14, 1947 in these words. Pakistan, the largest Muslim state and 5th in the world, came into being with the click of clock at midnight last night. The dream became a reality in the unbelievable short span of 6 years in the face of the stiffest opposition. Faith in God, with unity and discipline among their ranks and convinced of the great role destined for them in the comity of nations, the dynamic people of Pakistan shall now march on to achieve their cherished goal. پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے اپنے کانوں سے ریڈیو سے یہ خبر سن بھی لی کہ پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پاکستان بننے کے فوراً بعد اس نوزائیدہ ریاست کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انڈیا سے بہت سارے مسلمان پاکستان آ رہے تھے, ہجرت ہو رہی تھی, اور ان کی آباد کاری کا بہت بڑا مسئلہ تھا جو اس نئی ریاست کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا کہ ان کو آباد کیسے کیا جائے, ان کو رکھا کہا جائے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کس طرح کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اشک شوئی کس طرح کی جائے, ان کے آنسو کس طرح پہنچے جائیں, ان کو متحد کس طرح رکھا جائے. In this connection, radio again played very important role. جہاں پہ مہاجرین کے کیمپس تھے وہاں پہ ریڈیو بھی تھے, جہاں پہ قائد اعظم کی تقاریر چلتیں, جہاں پہ لیاقت علی خان کی تقاریر چلتیں, جہاں پہ ہمارے ملک کے دوسرے بہت سے لیڈرز کی, بہت سے قائدین کی تقاریر چلتیں, جو لوگوں کو بہت زیادہ مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے, ان کا مورال بلند کرتے,
اور انہیں آنے والے اچھے دنوں کی نوید سناتے. اس میں ریڈیو نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. 1948 میں پاکستان کو ایک اور سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا جب آزاد کشمیر کے جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اس میں انڈیا نے اپنی افواج داخل کر دیں اینڈ دے کیپچرڈ جموں اینڈ کشمیر. جنگ شروع ہو گئی. ہنگامی بنیادوں پہ ترارکھڑ ریڈیو کے نام سے ایک ریڈیو نشریات کا آغاز کیا گیا راولپنڈی سے، جس کو راولپنڈی 3 ریڈیو اسٹیشن کا نام دیا گیا، جہاں سے سائیکولوجیکل وارفیئر شروع ہوئی. یہ ایک ریڈیو کی پاکستان ریڈیو کی تاریخ کا ایک اہم قدم تھا کہ وہاں سے تقاریر کی جاتی، وہاں سے میسیجز بھیجے جاتے، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ان کی اخلاقی مدد کی جاتی اور انہیں بتایا جاتا کہ وہ تنہا نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں، بلکہ پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہے ان کی اس تکلیف کے لمحات میں. اس کے بعد 1948 میں ہی برصغیر کے مسلمان کے جو اب اپنے ایک الگ وطن میں تھے انہیں ایک بہت بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا. On 11th of September 1948 قائد اعظم محمد علی جناح passes away. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. ایک ایسی شخصیت کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا کہ جس کی قیادت میں مسلمانوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا. اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جس وقت ریڈیو کی خدمات ایک مرتبہ پھر حاصل کی گئیں. لوگ جو تھے بہت دل گرفتہ تھے، ان کے جذبات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو چکا تھا. اور شکیل احمد ریڈیو پاکستان کے ایک بہت اہم اور معتبر براڈ کاسٹر اینڈ نیوز کاسٹر، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری سفر کا آنکھوں دیکھا حال ریڈیو سے بیان کیا. اینڈ اٹ واز ریئلی ویری موونگ اینڈ گرافک ڈسکرپشن آف دی لاسٹ جرنی آف دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح رخصت ہوئے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کو ایک تحفہ دے گئے پاکستان کی شکل میں کہ جس میں انہوں نے آنے والے سالوں میں ترقی کرنی تھی، آزادی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنا تھا، اپنے مذہبی اور دوسری جو سماجی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن کٹھن لمحات پاکستان بننے کے فوراً بعد پے در پہ آتے چلے گئے اور 1965 میں وانس اگین انڈیا اٹیکس پاکستان. 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا. اس حملے کے ساتھ ہی پوری قوم ایک مرتبہ پھر یکجان ہو گئی، ایک مرتبہ پھر متحد ہو گئی. اور قوم کو متحد کرنے میں ریڈیو پاکستان کا کردار ناقابل فراموش رہا. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ریڈیو نے آرمی کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑی اور یہ جنگ جیتی. ریڈیو پاکستان کی نشریات فوجی جوانوں کے لیے مختص کر دی گئیں، مخصوص کر دی گئیں، اور پاکستان میں شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، سنگرز اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے. سبھی نے ساتھ دیا پاکستان افواج کا ہر لحاظ سے. ایسے ایسے نغمے تخلیق ہوئے کہ جن کی باز گشت آج بھی کانوں میں پڑے تو لہو بدن میں دوڑنے لگتا ہے. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے وطن کے سجیلے جوانوں. یہ وہ خوبصورت نغمے ہیں کہ جنہوں نے بلا مبالغہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا لہو کو گرمانے کا. آج بھی جب افواج پاکستان کا کوئی نمائندہ بات کرتا ہے تو وہ ریڈیو پاکستان کے ذکر کو ضروری سمجھتا ہے اور اس چیز کو بہت فخر سے بیان کرتا ہے کہ ریڈیو پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا ان دنوں میں قوم کو متحد رکھنے میں، قوم کا مورال بلند رکھنے میں. ہماری افواج جو وہاں پہ سربکف تھیں، لڑ رہی تھیں انڈیا کے ساتھ،
پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھیں، ان کا مورال بلند رکھنے میں ریڈیو پاکستان نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے۔ جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور پاکستان کا ایک اہم شہر بنا، یہاں پہ ایک ریڈیو بن چکا تھا جس کی پہلی نشریات جو تجرباتی بنیادوں کے اوپر شروع کی گئی تھیں 1928 میں۔ اس کے بعد ریڈیو 1937 سے ریڈیو لاہور جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا جو آج تک چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ میں 1939 میں ریڈیو کی نشریات کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ بن چکا تھا 1935 میں، اور 1942 سے اس کی باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت 3 ریڈیو اسٹیشنز آلریڈی کام کر رہے تھے، اینڈ ناؤ دے ور دا ریڈیو اسٹیشنز آف پاکستان۔ 1948 میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نے کشمیر پہ حملہ کیا، اپنی افواج داخل کر دیں، اور پاکستان نے ایک ہنگامی بنیادوں پہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، راولپنڈی 3 کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ 1948 میں کراچی میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا 100 واٹس کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ، شارٹ ویو ٹرانسمیٹر تھا یہ۔ 1948 کراچی میں ریڈیو اسٹیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک سال کے بعد 1949 میں راولپنڈی میں ایک اور ریڈیو اسٹیشن کا آغاز ہوا جو 100 واٹس کے میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کے ساتھ اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس صرف 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے، اور پاکستان بننے کے بعد ریڈیو اسٹیشنز نے بہت زیادہ ترقی کی، ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی۔ 1950 میں کراچی ریڈیو اسٹیشن نے باقاعدہ اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ یٹ another very important ریڈیو اسٹیشن 1951 حیدرآباد کا ریڈیو اسٹیشن جو ہے اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا 1 کلو واٹ کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ، اور یہ بھی شارٹ ویو ٹرانسمیٹر تھا۔ اس کے بعد اکتوبر 1956 میں کوئٹہ کا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا 1 کلو واٹ کے شارٹ ویو ٹرانسمیٹر کے ساتھ۔ اکتوبر 1960 میں راولپنڈی میں ایک اور ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کیا گیا جس کو راولپنڈی 2 کا نام دیا گیا۔ اس طرح اب راولپنڈی میں اس وقت 3 ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، راولپنڈی 1، راولپنڈی اسٹیشن 2 اینڈ راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن 3، جسے ریڈیو اسٹیشن تراڑ کھڑ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ 1970 میں 2 اہم کام ہوئے ریڈیو کے حوالے سے، ریڈیو کی ترقی کے حوالے سے اور ریڈیو کی ترویج کے حوالے سے۔ اب تک بہت ریڈیو اسٹیشنز قائم ہو چکے تھے، مختلف شہروں میں ریڈیو کا کام ہو رہا تھا، ٹرانسمیشن جاری۔ اس کے ریڈیو کے سٹاف کو ٹرین کرنے کا کوئی سلسلہ پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ 1970 میں اسلام آباد میں ایک اکیڈمی قائم کی گئی جس نے ریڈیو کے سٹاف کو ٹرین کرنا شروع کیا۔ اس اکیڈمی کا نام ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی، جس میں انجینئرز کی تربیت کی جاتی ہے، جس میں براڈ کاسٹرز کی تربیت کی جاتی ہے، جس میں پروڈیوسرز کی تربیت کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً وہاں پہ ریفریشر کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ 1970 میں ہی جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 اہم کام ہوئے، ایک تو یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی قائم کی گئی، اور دوسرا ملتان میں ایک بہت اہم ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا، وہ جو خطہ ہے ملتان کا، اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان تک خبریں پہنچانے کے لیے، ان تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے 20 دسمبر 1972 کو ریڈیو پاکستان کو تبدیل کر دیا گیا ایک کارپوریشن کے ساتھ، اور اب یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے۔ اپریل 1973 کو ورلڈ سروس کا آغاز کیا گیا۔ ورلڈ سروس کا آغاز بیسیکلی ان پاکستانیوں کے لیے کیا گیا کہ جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما کر کے بھیجتے ہیں، ان کے لیے پاکستان کے حالات کو ان کی اپنی زبان میں پہنچانے کے لیے ریڈیو نے ایک سروس کا آغاز کیا جسے ورلڈ سروس کا نام دیا گیا۔
اس وقت ریڈیو کی جو یہ سروس ہے ورلڈ سروس، یہ دو مختلف نشریات پیش کرتی ہے. ایک تو مڈل ایسٹ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے، اور دوسرے ویسٹرن یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، جس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں. حج کے پروگرام اس میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جو امپرومنٹس آ رہی ہیں، پاکستان میں جو ترقی ہو رہی ہے، یا پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہیں اپڈیٹ رکھنے کے لیے ریڈیو نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس سروس کا آغاز کیا. 1974 میں خیرپور میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا. 1977 میں اسلام آباد ریڈیو کا آغاز کیا گیا، جس نے اپنی نشریات شروع کی اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کو کور کرنے کے لیے. 1977 میں گلگت میں ریڈیو پاکستان نے اپنی سروس کا آغاز کیا 250 واٹ کے میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کے ساتھ. گلگت ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک بہت ہیوی قسم کے ساز و سامان کو اور مشینری کو لے کر کے جانا اور وہاں سے پھر نشریات کا آغاز کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام تھا جسے ریڈیو پاکستان کے انجینئرز نے بہت خوبی کے ساتھ کیا. 1977 میں ہی سکردو میں ریڈیو پاکستان کا آغاز ہوتا ہے 250 واٹ کے میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کے ساتھ. 1981 میں تربت میں ریڈیو اسٹیشن بنتا ہے، اس کا بھی 250 واٹس کا ٹرانسمیٹر ہے، میڈیم ویو ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو آر سیئنگ اینڈ یو آر واچنگ دیٹ دا ریڈیو ایکسپینڈیڈ ان پاکستان ویری ریپڈلی. بہت کم عرصے میں کہاں 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے جب پاکستان معرض وجود میں آیا. ایک لاہور کا ریڈیو اسٹیشن تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کے علاوہ ڈھاکہ کا ریڈیو اسٹیشن تھا، اور اس کے علاوہ راولپنڈی 3 کا ریڈیو اسٹیشن تھا. لیکن اب پاکستان میں بے شمار ریڈیو اسٹیشنز مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہے. اس کے علاوہ ایف ایم نشریات کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں، اور اے ایم اور ایف ایم کی جو نشریات ہیں وہ اپنے سننے والوں تک، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے اپنی نشریات جو ہیں وہ باہم پہنچا رہی ہیں، ان کو حالات سے آگاہ کر رہی ہیں. انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ جو کہ آبجیکٹیوز ہیں، جو ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو یہ سفر ختم نہیں ہوا بلکہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اس وقت ریڈیو پاکستان جو ہے وہ تقریباً 5 قسم کی نشریات اپنے سننے والوں تک پہنچا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ریڈیو پاکستان کی نشریات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہاں پہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں انہیں ملکی حالات سے باخبر رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ ہوم سروس ہے پاکستان کی، یہ ڈومیسٹک سروس ہے، اور یہ تقریباً 21 زبانوں میں اپنی نشریات اپنے سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. اس میں براہوی زبان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، اس کے علاوہ بلتی زبان ہے، شینا زبان ہے، اس کے علاوہ مختلف ہندکو ہے، جس میں پاکستان کی نشریات جو ہیں وہ اپنے سننے والوں تک انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن پہنچا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم سروس جو ریڈیو پاکستان کی چل رہی ہے اس وقت، وہ ہے ایکسٹرنل سروس. یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں پاکستان کی سروس چل رہی ہے، جس طرح بی بی سی کی دنیا کی مختلف زبانوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ان کی نشریات ہیں، ان کی ہندی میں نشریات ہیں، ان کی انگلش میں ہیں، ان کی پرتگیز میں ہیں، ان کی فرینچ لینگویج میں ہے. اسی طرح پاکستان کی جو ایکسٹرنل سروس ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وہ دوسرے ممالک میں رہنے والے جو وہیں کے باشندے ہیں، جو وہی زبان سمجھتے ہیں، ان کے لیے اپنی نشریات پاکستان کی وہاں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں. جس میں ترکی کے لیے نشریات ہیں، عربی زبان میں پاکستان کی نشریات چل رہی ہیں، اس کے علاوہ فرینچ میں ہیں، اور جتنی بھی اہم جرمن زبان میں پاکستان کی نشریات چل رہی ہیں. دنیا کی اہم لینگویجز میں پاکستان کی نشریات ان تک پہنچائی جا رہی ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں کے جو بیرون ملک کے جو لوگ ہیں، دوسرے ممالک میں رہنے والے،
انہیں پاکستان کے مختلف ایشوز پہ موقف کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو مختلف ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم سروس جو ریڈیو پاکستان کی چل رہی ہے وہ ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر. ریڈیو پاکستان کے جو آبجیکٹیوز گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہیں ان میں ایک اہم آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے, انہیں اجاگر کیا جائے اور ان کا فیڈ بیک حاصل کیا جائے. مختلف ذرائع ہیں اس کے. تو ریڈیو کا ایک اہم کام نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے. لوگوں تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں, سننے والوں تک کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس لیے اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اسلام کی جس کے اوپر عمارت کھڑی ہے اسلام کی وہ ہے قرآن پاک, مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی. اس کے لیے صوت القرآن کے نام سے ایک نشریات کا آغاز کیا گیا جو اب تک چل رہی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, جس میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ مختلف جو پاکستان کے مایہ ناز قاری ہیں ان کی آواز میں ریکارڈ کی گئی ہے اور وہ اپنے سننے والوں تک پہنچائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ترجمہ بھی اپنے سننے والوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہ وہ سروسز ہیں ریڈیو پاکستان کی کہ جو وہ مختلف شعبوں میں کر رہا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب تک ہم بات کرتے آئے ہیں ریڈیو کی ہسٹری کی, لیکن ریڈیو کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اہم مقصد یہ رہا کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے, وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں تک اپنی بات بڑے اچھے اور صاف طریقے سے پہنچائی جائے. اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے 1940s میں ایف ایم براڈ کاسٹ کا آغاز ہوا امریکہ سے. ایک سائنسدان تھے ایڈون ہوورڈ آرمسٹرانگ, انہوں نے ایف ایم براڈ کاسٹ کا جو ایک آئیڈیا ہے وہ دیا اور اس کے اوپر کام کیا. ایف ایم اسٹینڈس فار فریکوینسی ماڈولیشن. ایف ایم ایک ہائی فیڈیلٹی ساؤنڈ کا ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے آواز کو بہت صاف انداز میں اپنے سننے والوں تک پہنچایا جاتا ہے. ایف ایم جو ویوز ہیں یہ بہت صاف طریقے سے اپنے سننے والوں تک پہنچتی ہیں, ان میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی, اس میں کوئی نوائز نہیں ہوتی. اور بیسیکلی اس کا آغاز کیا گیا تھا میوزک کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ میوزک بڑے اچھے طریقے سے سن سکیں, اس میں کوئی نوائز نہ ہو, اس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو. اور ڈرامہ پھر پیش کیا گیا ایف ایم پہ. اس کے علاوہ پھر مختلف دیگر پروگرامز بھی پیش کیے جانے لگے. 1940s کے بعد ایف ایم براڈ کاسٹ کا بڑی تیزی کے ساتھ ایک ترقی ہوئی, اس کا ارتقاء ہوا اور بہت جلد ایف ایم براڈ کاسٹ نے اے ایم براڈ کاسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا. اے ایم براڈ کاسٹ کیا ہے اور ایف ایم براڈ کاسٹ کیا ہے, یہ جو میس کمیونیکیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ریڈیو سے جو وابستہ ہیں یا جو ٹی وی سے وابستہ ہیں انہیں اس کا پتہ چلنا چاہیے. اے ایم ایکچولی اسٹینڈس فار amplitude modulation. AM amplitude modulation is a very technical kind of term and we haven't got anything to go into the details or the technicalities of this term. لیکن اتنا ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اے ایم نشریات جو ہیں ان کا ایف ایم نشریات سے کیا فرق ہے, انہیں ہم what is the distinction between these two different modes of transmission. ریڈیو کی جب نشریات کا آغاز کیا گیا تو اے ایم نشریات تھی, وہ ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کے اوپر ان کی نشریات شروع کی گئیں 1920s میں. یہ نشریات جو ہیں آسانی سے یہ افیکٹڈ ہو سکتی ہیں مختلف چیزوں سے, جس طرح کہ اگر ویوز کے رستے میں کوئی بڑی بلڈنگ آ گئی ہے تو آواز جو ہے وہ ڈسٹورٹڈ ہو جائے گی. ویوز کے رستے میں اگر کوئی بجلی کی تار آ گئی ہے, جس طرح کہ آپ یہ دیکھتے ہیں پولز لگے ہوتے ہیں بجلی کے, ان سے بھی یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں یہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہائی بلڈنگ سے یہ افیکٹڈ ہوتی ہیں, بریجز سے افیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اے ایم نشریات جو ہیں دے کین ایزیلی بی افیکٹڈ اینڈ انٹرپٹڈ بائی ڈفرنٹ تھنگس اینڈ اٹ بیکمز کائنڈ آف نوائزی وائس.
اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے ایف ایم براڈ کاسٹ کا آغاز ہوا. ایف ایم ایز آئی ٹولڈ یو اسٹینڈس فار فریکوینسی ماڈولیشن, اور یہ دیز آر اسٹرانگر ویوز, دے آر ناٹ انٹرپٹیڈ بائی اینی تھنگ ان دا وے اینڈ دے ریچ ٹو دا لسنرز ان افیکٹڈلی. ایف ایم ٹرانسمیشن جو ہے اپنی ہائی فیڈیلٹی ساؤنڈ کی وجہ سے بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور اس کا استعمال شروع ہو گیا. پاکستان میں ایف ایم ریڈیو کا آغاز ہوتا ہے 1990s کے شروع میں. سب سے پہلے ایف ایم 100 نے اپنی نشریات کا آغاز کیا, اور اس نشریات میں زیادہ جو چیزیں دی گئیں سننے والوں کو وہ تھا میوزک کے اوپر زیادہ زور دیا گیا. اس کے علاوہ پھر ریڈیو پاکستان نے اپنی ایف ایم نشریات کا آغاز کیا ایف ایم 101 سے, اور اب ایف ایم 101 جو ہے وہ پورے پاکستان میں بہت سارے شہروں میں اپنی نشریات کا آغاز کر چکا ہے, جس میں سرگودا ہے, ملتان ہے, لاہور آلریڈی تھا, کراچی, اسلام آباد, کوئٹہ اور پشاور, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شہروں میں ایف ایم 101 کی نشریات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی ایف ایم براڈ کاسٹ کا آغاز کریں, جس کے نتیجے میں ایف ایم 100 کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں, ان کی نشریات چل رہی ہیں. ایف ایم 89 ہے, ایف ایم 103 ہے, ایف ایم 107 ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ایف ایم چینلز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں اپنی نشریات جو ہیں وہ اپنے سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. اس میں ایف ایم 103 جو ہے اس نے صرف اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کیا میوزک کے اوپر, بلکہ مختلف چیزیں بھی دیں, اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے سننے والوں کو صرف انٹرٹینمنٹ تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ان کی ایجوکیشن بھی کی جائے, انہیں انفارمیشن بھی پہنچائی جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے جو ایکسپینشن آف ریڈیو میں بی بی سی سے ہم نے شروع کیا. اس کے علاوہ سب کانٹیننٹ میں ریڈیو آیا, پھر سب کانٹیننٹ میں ریڈیو کی ایکسپینشن ہوئی. اس کے علاوہ پاکستان معرض وجود میں اور پاکستان میں ریڈیو کی ایکسپینشن ہوئی. بہت سارے شہروں میں ریڈیو جو ہے اس نے اپنی نشریات پہنچائیں اور ریڈیو کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا, اور ریڈیو کی ٹرانسمیشن اب سکسیزفلی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایف ایم براڈ کاسٹ کے بارے میں جانا کہ ایف ایم براڈ کاسٹ کیا ہے, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام اے ایم براڈ کاسٹ. زیادہ اچھی کون سی ہے, اے ایم براڈ کاسٹ ہے یا ایف ایم براڈ کاسٹ ہے, اور پاکستان میں جو ایمرجنس ہوا ہے ایف ایم براڈ کاسٹ کا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. دس از آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیوز کے بارے میں پڑھیں گے کہ نیوز کیا ہے, ریڈیو نیوز کیا ہے, اور نیوز کے ایلیمنٹس کیا ہیں, نیوز کی ویلیوز کیا ہیں, واٹ میکس این آرڈنری ایونٹ اے نیوز. یہ انشاءاللہ سبھی کچھ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے لیکچر میں بھی آپ اسی طرح کاپی پینسل لے کر کے بیٹھیں گے تاکہ آپ لیکچر کے دوران جو اہم چیزیں ہیں انہیں آپ کاپی کرتے رہیں, انہیں نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے انجوائے کیا, اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ اپنے کمنگ لیکچرز میں ہم کور کریں گے. بٹ ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ, وین ایور یو کم ہیئر ٹو اٹینڈ یور لیکچر یو مسٹ بی ہیونگ اے نوٹ بک اینڈ اے بال پین اور اینی تھنگ یو کین رائٹ وتھ, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لیکچر سننے کے دوران جو اہم چیزیں ہیں انہیں آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور یہ آپ کے بہت کام آتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیوز, ریڈیو نیوز اور اس کے کانٹینٹس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.